غمگین ہوتے، یہاں تک کہ رنج کے مارے ان کے ہوش گم رہتے۔ کعب احبار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح کو زندہ کیا تو ان سے پوچھا آپ کب سے مردہ ہیں؟ انہوں نے کہا 4000 سال سے۔ پھر پوچھا موت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا موت کی تلخی ابھی تک نہیں گئی۔ حامد لفاف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، موت کو بکثرت یاد کرنے والا 3 باتوں سے مشرف ہوتا ہے۔ کتنی باتیں بھائی؟ 3 باتیں۔ اول، جلد تائب ہوتا ہے، جلدی توبہ کر لیتا ہے، جانا ہے۔ دوم، قانع رہتا ہے، دوسرے مطمئن رہتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے، اس کی تیاری رکھتا ہے تو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ سوم، عبادت میں چست رہتا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ جلدی توبہ کرتا ہے، دوسرے مطمئن رہتا ہے، اور تیسرے عبادت میں چست رہتا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آسمانوں کے فرشتے ایک دوسرے کے پاس رخساروں پر ہاتھ مارتے آئے۔ رخساروں پر ہاتھ رکھ کر آتے اور کہتے، موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، پھر کون ہے جو نہیں مرے گا؟ کوئی کرامن کاتبین کو دیکھے بغیر نہیں مرتا، اگر وہ نیک ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک مرد کو جزائے خیر دے، ہم تیرے طفیل بہت سی اچھی مجالس میں گئے۔ نام اعمال لکھنے والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیرے طفیل بہت سی اچھی مجالس میں گئے، اور متعدد بار، کئی بار تیری خالص عبادت کی خوشبو سونگھی۔ اگر وہ برا ہو تو کہتے ہیں اللہ تجھے نیک آدمی کا بدلہ نہ دے، ہم گناہ کی حالت میں تیرے ساتھ گئے اور تیری بدبو سونگھی۔ نیز فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جسے خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں محقق لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہر دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال رکھنا انسانی طاقت سے باہر ہے، اس میں غور کرو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ شخص موت کے لیے تیار نہیں ہوا جسے یہ خیال ہو کہ کل زندہ رہے گا، اور فرماتے ہیں نیکیاں موت کی یاد کی فرح ہے، نیکیاں موت کی یاد کی فرح ہیں، شاخیں ہیں، اس کا بدل ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ موت کو آدمی یاد کرے گا تو تیاری کرے گا، نیکیاں کرے گا۔ اور گناہ نسیان موت کی شاخ ہے۔ اے دوست اس میں غور کر اور عابد و زاہد لوگوں کی صحبت اختیار کر، غافل اور دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار نہ کر، کیونکہ ان کا میل جول دل کے لیے سیاہی اور آخرت کے حالات کے مشاہدہ کے لیے حجاب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے ہمارے درسی ساتھی ہی مدرسے سے اپنے گھر والوں سے مل جل کے گئے مدرسے کی ضروریات پورا کرنے، اور جس اسٹیشن پہ اترنا تھا اس سے پہلے اس خیال سے کہ ٹرین دھیمی ہو گئی کہ اتر کے جلدی پہنچ جاؤں گا گھر، سحری کر لوں گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہی چیز ان کی جو ہے دنیا سے آخرت کے سفر کا ذریعہ بن جائے۔ انتقال ہو گیا۔ ہم سبھی جو ہے وہ احمد آباد میں بھی جامعہ ابن عباس ہے، وہاں بھی حدیث پاک پڑھایا تھا انہوں نے سال ہا سال۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کو بڑے نیک، طالب علمی کے زمانے سے ہی بہت نیک، سارے ساتھی اس کے گواہ۔ پھر جو ہے رمضان کا مہینہ، ٹرین سے گرے، ایک ہاتھ
پورا کٹ گیا تھا، یہاں سے پورا ہاتھ علیحدہ، کتنی چوٹ آئی، وہ تو پیر سے چلنا مشکل تھا، دوسرا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ تو بہت سی مرتبہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے، بندے کو بہت اونچا مرتبہ دینا چاہتے ہیں، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ وہ تو وقتی تکلیف ختم معاملہ، اب تو راحت ہی راحت، آرام ہی آرام۔ تو وہ اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ پاک کوئی حال دے کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، وہاں تک اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے عافیت مانگنا چاہیے۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھتے، محبت کی نظر سے نہ دیکھتے، چنانچہ جمہور سلف کا یہی دستور رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دریافت کیا، معلوم کیا، اے سعد کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا، میں جنگل میں ایک قوم کے پاس تھا جن کو پیٹ اور فرج کی لذات نے گرفتار کر رکھا ہے، خواہشات کے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب نہ بتلاؤں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان باتوں کی برائی سے واقف ہو اور پھر کرے وہ بہت ہی عجیب ہے کہ اس کا انجام کیا، وبال کیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دنیا کی حالت میں غور کرتا ہے اس کے اعمال میں نقص نہیں ہوتا، اس کے اعمال میں نقص نہیں ہوتا۔ حاتم اصم رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، ہم دنیا میں نصیحت یافتہ کب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی ہر چیز کا انجام بربادی ہے اور دنیا دار کو انجام کار مٹی میں جانا ہے۔ احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین دو آدمیوں پر تعجب کرتی ہے، ایک وہ جو سونے کے لیے نرم نرم بستر بچھائے تو زمین اس سے کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو اس بات کو کیوں نہیں یاد کرتا کہ بڑی لمبی مدت میرے اندر بغیر بستر کے تجھے لیٹنا اور بوسیدہ ہو جانا، مٹی ہو جانا ہے۔ نیز اس شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے بھائی سے ایک قطعہ زمین پر، ایک ٹکڑا زمین پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس سے کہتی ہے، تو اس کے پہلے مالکوں میں غور کیوں نہیں کرتا کہ کتنے لوگ اس کے مالک بن کر جا چکے ہیں اور زمین میں ٹھہر بھی نہیں سکے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی گھر کے صحن میں پیشاب کیا کرتے تھے۔ ایک رات اپنے حجرے سے پیشاب کے لیے نکلے تو صبح تک وہیں کھڑے رہے۔ لوگوں نے اس کا باعث دریافت کیا تو ماننے لگے، جب میں نے پیشاب کرنا چاہا تو مجھے دوزخی لوگ یاد آ گئے، بس میں صبح تک اپنی زنجیروں اور بیڑیوں میں مجھ پر پیش ہوتے رہے، اس لیے نیند نہ آئی۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بھائی اس کو جیب میں رکھ لیے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، داؤد ایک گرم تنور کے پار سے گزرے تو دوزخ کی یاد آ گئی، جس سے آپ اسی وقت کانپے اور چلائے۔ قریب تھا کہ ان کے جوڑ اور اعضاء علیحدہ ہو جائیں، اور لوگوں نے آپ کے اعضاء باندھ دیے تاکہ آپ کچھ حرکت نہ کر سکیں۔ پھر اسی طرح کئی دن تک بندھے رہے اور گرمیوں میں کہتے، اے اللہ، تیرے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو تیری آگ کی گرمی کیوں کر برداشت کریں گے۔ یزید بن مرثد رحمہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہمیشہ آنسو بہاتی رہتیں۔
لوگوں نے باعث دریافت کیا، آپ نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کہتا کہ اگر تو نے نافرمانی کی تو تجھے حمام کے پانی میں، غسل خانے کے گرم پانی میں ڈالوں گا، تو بھی آنکھوں سے خون بہانا چاہیے تھا، جائے کہ اس کا اقرار ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو آگ میں جلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ہاتف کو کہتے سنا، غیبی آواز سنا، کتنے تندرست بدن، خوبصورت شکل اور فصیح اللسان ہیں جو اس کے اندر چلا رہے ہیں۔ احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے سے کم عقل کوئی نہیں دیکھا، دھوپ کے مقابلے میں سایہ اختیار کرتے ہیں اور دوزخ کے مقابلے میں جنت کو حاصل نہیں کرتے۔ اے دوست غور کر اور موجودات کو عبرت کی نظر سے دیکھ، والحمدللہ رب العالمین۔ بہت آسان اور سہل آج کی جو مجلس کی بات حضرت کی آئی تھی کہ بھائی موت کی تیاری کا ہم حصہ اسے ہی بنا لیں کہ اپنی عادتوں کو عبادت بنا لیں، جس کام کو بھی کرنے کی نوبت اور ضرورت پیش آئے سنت طریقے پر کرنے لگیں، یہ موت کی تیاری کا وہ عمل زندگی کا وہ لمحہ قیمتی اور نورانی بن جائے گا۔ سنتوں پر عمل کرنے، کیا کسی کہنے والے نے سمجھایا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کمی کوتاہی سستی بہت ہے۔ بڑے بڑے ادارے اور جامعات کے جلسوں میں بھی، مکتب مدرسے کے پروگرام میں بھی نعت پیش کی جاتی ہے اور ہم نبی محمد خاموشی سے سنتے ہیں، فوراً صلی اللہ ماحول بنانے سے بنتا ہے۔ ہم نے تربیت ابھی نہیں کیا اور نہ بتایا، تھوڑا سا واہ واہ کم ملے تو شاعر صاحب کہتے ہیں حوصلہ بڑھائیے گا، ساتھ دیجیے گا۔ تو نعت سننے کا یہ حق ہے کہ ہم جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہیں۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے، پھر نکال لیے جی، اب کیا نکالا بھائی؟ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو بطور خیرخواہی اس امر کی تاکید کرتے کہ ہماری زندگی میں یا مرنے کے بعد ہمارے ناجائز افعال کی پیروی نہ کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ان کے بد اعمال ہی جو حالت غفلت میں یا سہون ان سے سرزد ہو گئے ہیں، پیروی کرنے والوں کے سبب ان پر اور گناہ بڑھنے کا سبب ہو جائیں۔ بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کو بطور خیرخواہی، یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ یقیناً گناہ کرتے، اللہ والے عبادت گزار نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے، پھر بھی ان کا تواضع یہ انکساری ہے کہ لوگوں کو بطور خیرخواہی اس امر کی تاکید کرتے کہ ہماری زندگی میں یا مرنے کے بعد ہمارے ناجائز افعال کی پیروی نہ کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ان کے بد اعمال ہی جو حالت غفلت میں یا سہون ان سے سرزد ہو گئے ہیں، پیروی کرنے والوں کے سبب سے ان پر اور گناہ بڑھنے کا سبب ہو جائے۔ مروی ہے کہ سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں سیلاب نے سونے کی ایک قبر سے مٹی بہا لی جس کا طول و عرض 10 گز تھا، لمبائی چوڑائی 10 ہاتھ کی۔ لوگوں نے اس پر سے یہ سارا پردہ اٹھا دیا تو اس میں سے ایک شخص سونے کے پایوں والے تخت پر سویا دیکھا اور ریشمی چادر سے ڈھانپا ہوا ہے، اور اس کی گردن میں زبرجد کی تختی پڑی ہوئی ہے، قیمتی پتھر کی، جس پر اللہ کے نام کے بعد لکھا تھا، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ ربع مسکو یعنی تمام دنیا پر 1000 سال تک بادشاہ رہا ہوں، اور میرا روزانہ خراج میری قبر کے سونے کے برابر تھا، ٹیکس جو آتا تھا سونے کی گہرائی کے بقدر، اور سورج اور چاند اور آسمان وغیرہ میرے ماتحت تھے، اور ہوا، پانی، آگ، لوہا وغیرہ میرا حکم مانتے تھے۔
پھر میں علو کی طرف چڑھا اور اپنے فانی جسم کو تمہارے پاس چھوڑ گیا تاکہ میرے بعد لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ کوئی مخلوق نہیں مگر عن قریب فنا ہوگی، صرف رب العالمین باقی رہیں گے۔ اس بیان کو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ اس میں لوگوں کو بادشاہ مذکور کی طرف سے نصیحت ہے کہ کبھی موت سے غافل ہو کر دنیا کے اشتغال میں میری اتباع نہ کریں، اس بادشاہ کی اتباع نہ کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا فنا ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کو قرآن مجید، دنیا فنا نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کو قرآن مجید کے سننے سے شعر کا سننا زیادہ مرغوب ہو جائے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ صالحین کے لیے مباح کو بھی عیب سمجھتے ہیں، صالحین کے لیے مباح کو بھی عیب سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بڑے گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے۔ ایک جگہ مسجد کے ذمہ داران نے شکایت کیا امام صاحب کی، تو سمجھدار لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا شکایت ہے آپ کو، کیا تکلیف ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ وہ پان کھاتے ہیں اور بائک چلاتے ہیں، پان کھاتے ہیں اور ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يأكل التنبول ويسوق الدراجة النارية، کہ یہ حال ہے ان کا۔ اللہ ہم سب کو وہی بات ہے جو حضرت کی آج آئی صبح کی مجلس میں کہ خودبینی ہو یا بدبینی ہو، آدمی اپنی طرف نظر نہیں ڈالتا، دوسروں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے بڑے گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے، خود غیبت، چغلی، حسد، کینہ، دھوکے بازی، تکبر، خود پسندی کرتے ہیں اور استغفار نہیں کرتے، اور نیک لوگوں پر مباح شیریں شکر کھانے اور مباح لباس پہننے سے بھی معترض ہیں، کہ یہ ہر دور میں ایسے رہے ہیں، ہر زمانے میں، کہ کہیں کوئی نعمت دیکھا تو پیٹ میں مفت کا مروڑ شروع ہو جاتا ہے، مفت کا پیٹ میں مروڑ۔ اور وہ عوام بھی ہم لوگوں سے جو ہے اس معاملے میں حسد کرتی علماء سے، اور علماء کا علماء سے حسد کیا کہنا، ارے بچوں کو کہاں پڑھا رہا ہے دیکھو۔ ہم علماء جو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے صاحب، قوم تو اپنے قائدین کے نقشۂ قدم پہ چلتی ہے۔ حضرت سناتے ہیں کہ حضرت مولانا محدث خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے قالین ہدیے میں دیا کہ حضرت اس پہ بیٹھ کے آپ حدیث پاک پڑھائیے گا۔ حضرت پڑھانے لگے، ایک دیہاتی صاحب آئے اور وہ کہنے لگے دیکھ رہے ہو مولوی صاحب کو، دیکھو یہ منہ اور مسور کی دال، یہی ہے نا بات، یعنی مسور کی دال بھی کھانے کا حقدار نہیں ہے تو نمک روٹی کھائے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ مطلب ہے کہ چھچودر کے سر پہ چنبیلی کا تیل، تو یہی مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے سنا اور کہا بھائی ایک وہ مخلص اللہ کا بندہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر لا کے پیش کیا کہ آپ بیٹھیں اور پڑھائیں، حسد نے بیڑا غرق کر رکھا ہے ہمارا اور قوم کا اور امت کا۔ بڑی بڑی تحریکات کامیابی تک نہیں پہنچتی کہ دوسرے حضرات کو صرف یہ مروڑ کہ ہمارے نام کے ساتھ کیوں نہیں یہ ہوئی، اب وہ ہم اور آپ ہی کر رہے ہیں، دوسرے تھوڑی کر رہے ہیں صاحب۔ اب وہ حیات الصحابہ اور صفات صحابہ کی تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ بڑے بڑے معرکوں میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب انعام دینے کے لیے انہیں پکارا جاتا تو وہ نقاب ڈال کے چہرے پہ آتے ہیں۔ حضرت سناتے ہیں گستاخ ایک معرکے میں آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بدتمیزی کر رہا تھا،
اور قلعے پر ایسا چھپا تھا کہ اس پہ قابو نہیں چل رہا تھا، گردن نکالتا، چہرہ دکھاتا، کچھ بکتا اور چلا جاتا چھپ کے۔ بڑی کوشش سے کوئی کام نہیں بنا، ایک ماہر جو ہے تیر انداز نے مسلمانوں کی جانب سے تاک کے جو تیر مارا ہے پار ہو گیا اس کو۔ تو جنرل نے جو ہے جیسے برنس نے، اس کے فوجیوں نے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فلسطین کے کمزور مسلمانوں کو گھیر کے ستا کے کہا تھا این محمدکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ اطلاع صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچی، آپ نے زمین سے کمر لگانا چھوڑ دیا۔ یہ غیرت تھی، یہ حمیت تھی۔ اور آج کے سربراہان اسرائیل اور یہودیوں نے موجودہ یہ کارگزاری لکھا نا کہ جس رات ہم نے بیت المقدس میں آگ لگایا، اتنا ڈرے اور سہمے تھے کہ کل سارا عرب ٹوٹ پڑے گا ہم پر۔ صبح ہوئی تو دیکھے کہ بس وہ ایک کیا ہے، اس کے مذمتی قرارداد پاس ہوتی ہے، مذمتی، اور پھر کیا بلائی جاتی ہے، کانفرنس بلائی جاتی ہے جو ان کے ممالک کی، اور مذمتی قرارداد۔ سیرت میں مذمتی قرارداد کا کوئی ثبوت نہیں، اقدام ہے۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اس کی خبر لے گا، اس گستاخ سے نجات دے گا؟ صحابہ مذمتی قرارداد نہیں۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، اسے قابو کرنے کی خاطر اسی کی لے میں لے ملانا پڑے گا، آپ کے شان میں کچھ بناوٹی طور پہ کہنا پڑے گا، اجازت ہے؟ تو قراردادیں نہیں تھی وہاں، وہ تیر مارا صحابی نے، اس فوجی نے، تو ان کے قائد نے کہا کہ آپ نے تیر کہاں سیکھا؟ تو فلاں جگہ سیکھا، بتایا کہ وہ گھر مجھے بیچ دو تاکہ وہاں تیر اندازی کی تربیت گاہ قائم کی جائے۔ فوجی نے کہا کہ وہ گھر امت کے جوانوں کی تربیت کے لیے اللہ کی خاطر وقف ہے، اللہ کی خاطر وقف ہے۔ تو یہ جو ہے قائدین بڑے بڑے اپنے بڑے بڑے کامیابی تک پہنچتے پہنچتے ناکامی کا شکار اسی لیے ہوئے، اسی حسد کی وجہ سے کہ اور نیک لوگوں کی موقع مباح، نیک لوگوں پر مباح شیریں شکر کھانے اور مباح لباس پہننے سے بھی معترض ہوتے ہیں۔ واقعہ عبرت والا تھا کہ بھائی عصر کے بعد عصرانے کا معمول چائے وغیرہ پینے کا ہوتا ہے، کہ مصلی تھے شوقین بھائی، چائے کی دکان تھی، پابندی سے نماز میں آتے اور اپنی چائے کی دکان پہ بھیڑ بڑھانے کے لیے بڑی اسکرین کی ٹی وی بھی لگا رکھا تھا جس میں فلمیں چلتی رہتی تھی۔ لوگ بیٹھتے، کچھ دیر بعد پھر ان سے چائے کا اور اس کا مطالبہ کیا جاتا، ایک کے بجائے دو پی لیتے۔ مصلی حضرات وہ بھی مصلی اور دوسرے بھی کبھی جو ہے عصر کے بعد امام صاحب کو نہیں احساس تھا، شوقین بھائی بڑے اخلاق سے ملتے، تو انہوں نے کہا چلیے آج شوقین بھائی کی دکان پہ چائے پی لیں گے۔ امام صاحب پہنچ گئے، چائے پیا، لوٹ آئے، مغرب میں میٹنگ بیٹھ گئی تھی، شوقین بھائی پیش تھے۔ امام صاحب تو فلمیں دیکھتے ہیں، امام صاحب تو صاحب تو اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ اس لباس کی بھی برکت ہے، بعض تہمت کی جگہوں سے بچا دیتا ہے، کہ گرمی کے موسم میں سفر تھا، اسٹیشن سے باہر نکلے اور جلدی سے دکان، شربت کسی نظر آئی، اندر چلے گئے، کہا بھائی شربت دو ایک گلاس، تو بہت غور سے جیسے عجیب مخلوق آ گئی ہو، مالک نے دیکھا اور کہا کیا کہتے ہو، چلو نکلو یہاں سے۔ کہ اسے کیا ہو گیا؟ ارے بھائی شربت دے دو، شربت مانگ رہے ہیں، کہ چلو بھاگتے ہو کہ نہیں یہاں سے؟ تو کہتے نکلے، پھر غور کیا تو شراب کھانا تھا وہ، کہ اللہ نے اس لباس کی وہ پلا دیتا کیا حال ہوتا، شربت سمجھ کے پی جاتے تو پھر کیا حال ہوتا۔ جیسے حضرت سناتے ہیں نا کہ ایک بار
یہ عادت خراب پینے کی لت ہوگی، لیکن اللہ والے سے بیعت ہو گیا، بیعت ہونے کے بعد بھی مرید نے پی لیا، تو دوسرے مرید نے سوچا موقع اچھا ہے، حضرت کو جا کے چغلی لگاتا ہوں کہ حضرت آپ کو پتہ ہے فلاں جو خانقاہ میں بھی رہتا ہے پی کے جو ہے وہاں پڑا ہے۔ تو پیر صاحب نے جو ہے بڑا اچھا علاج کیا، کہا بھائی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنا اخوان طریق اس حال میں ہو، اپنا بھائی دینی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ تب وہ گئے لانے، اب اس کو اٹھایا سنبھالے تو وہ کبھی ادھر لڑکھڑاتا کبھی ادھر گرتا، دیکھنے والے نے کہتے اس نے پورا پیا، اس نے آدھا پی رکھا ہے، اس نے کیا ہے آدھا پی رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ والوں سے جڑنے کا جو مقصد ہے کہ اپنی فکر پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اپنی فکر پیدا ہو جائے، اسی میں ہماری کتنی اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور بہت سا مال ضائع ہو جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بھائی جی یہ ہے نا پڑھانے والے ہم، ابھی شروع سال میں میٹنگ ہوگی کون سی کتاب کس کو دی جائے، ہماری خواہش ہوگی ہم کو مل جائے، کسی اور کو مل گئی تو پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے کہ یہی کیفیت سی ہو جاتی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی یا نیک مرد کو اس کے شہر والوں کے سوا کوئی اور گالی نہیں دیتا۔ اتنی عبرت کی بات ہے، نبی یا نیک مرد کو اس کے شہر والوں کے سوا اور کوئی گالی نہیں دیتا، کیونکہ یہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں اور وہ ان کو برا جانتے ہیں، یہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں اور وہ ان کو برا جانتے ہیں۔ ابھی انکلیشور میں قاری صاحب اور ان کے عزیز ہیں مولانا قطب اللہ صاحب، وہاں پروگرام تھا، تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی مولانا قطب اللہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے محنت کا میدان اپنے محلے کو بنایا ہے، اور یہ قربانی کی غالب کا شعر ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ نے کہا اپنوں میں کام کرنا جوئے شیر لانا۔ ان سے پوچھا آپ نے یہ شعر سمجھا کہ جتنا یہ شعر غالب کا سمجھنا مشکل، ویسا ہے اپنوں میں کام کرنا بھی مشکل ہے۔ مسلسل مشقت اور محنت کو کاؤ کاوے سخت جانی، یہ کہتے مسلسل مشقت ہائے تنہائی، یہ ہے غالب صاحب نے کہا کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، کہ جب طلب سچی ہو تو کیا اللہ کی مدد آتی ہے۔ فرحات سے کہا کہ اچھا اگر تم کو کیا ہے محبوبہ کی سچی طلب ہے تو ایک نہر کھود ڈالو۔ شیریں کی محبت میں اس نے تیشا پھاوڑا اٹھایا اور جو پہاڑ کھودنا شروع کیا تو پہاڑ کھود کے نہر نکال دیا اس نے بھی۔ اللہ کی مدد مستقل تڑپ کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، آگے کیا ہے ثاقب صاحب، تو بے شبہ گھس جاتی ہے پتھر کی سل، تو بے شبہ گھس جاتی ہے پتھر کی سل۔ ہم لوگوں میں استقامت بہت بڑی دولت ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ الاستقامت فوق الف کرامہ، ہزار کرامتوں سے بہتر ہے کہ جیسے اللہ والوں کی صحبت میں ایک صاحب بڑی مدت رہ کے کہنے لگے حضرت جا رہا ہوں، حضرت سناتے ہیں واقعہ۔ اللہ والے نے کہا بیٹا کیوں جاتے ہو، کہ آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھا؟ حضرت نے کہا اتنے سال میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا، اور بڑا جو ہے جب اللہ والوں کے پاس ہماری تربیت نہیں ہوگی تو حال کیا ہوتا ہے۔ فقہی سیمینار ہو رہا ہے، مقالہ لکھے مفتی صاحب آ رہے ہیں اور بڑے بڑے دلائل انہوں نے جو ہے جو ان کو موضوع دیا گیا تھا اس پہ دلائل کی انبار لگایا، دلائل کا انبار لگایا ہے، رائے پیش کیا فقہاء محدثین کی، اور جب کھانے کا ٹیبل لگتا ہے تو پلیٹ میں کھانے کے بعد جو ہے ایک ہی جو ہے دسترخوان پہ بیٹھنے کا موقع ملا، مفتی صاحب نے جو پلیٹ میں جگہ جگہ کھانا چھوڑ رکھا تھا۔ اب ہم تو خاموش تھے،
مفتی عثمان صاحب جو ملک کے اس وقت سینئر مفتی ہے، نائب مفتی مدرسہ ریاض العلوم سہارنپور، وہ بول پڑے کہ ارے بھائی پلیٹ تو صاف کر لیں۔ یہی سیمینار ابھی جو ہے رمضان سے پہلے برہان پور میں ہوا تھا، اس سے واپسی کے بعد مفتی عثمان صاحب کے ساتھ ہی خالہ زاد بھائی ہیں، چونکہ ایک بڑے ادارے کے بڑے استاد، ان کے پڑھائے ہوئے بڑے بڑے جو ہیں اس پہ ذمہ داریوں پہ فائز ہیں۔ مسجد میں ٹھہرے تھے، کل کا سفر تھا، ملنے جب ان سے پہنچے تو حال یہ تھا کہ کھانے کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور لنگی ناف سے نیچے ہے۔ تو بھائی اللہ بے فکری کے ساتھ حضرت کا وہ جملہ، بے اصولی ہر جگہ نقصان دیتی ہے۔ حضرت پھر کہتے ہیں چاہے وہ اللہ کا راستہ ہو، دعوت یا مدرسہ، خانقاہ ہو یا مدرسہ ہو، بے اصولی ہر جگہ نقصان دیتی ہے۔ یہاں بھی بات اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ اصول کے مطابق ہم اور آپ وقت گزاریں اور وقت بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی یا نیک مرد کو اس کے شہر والوں کے سوا اور کوئی گالی نہیں دیتا، کیونکہ یہ ان کی خیرخواہی کرتے ہیں اور وہ ان کی برائی جانتے ہیں، ان کو برا جانتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو معیوب جگہ میں دیکھو تو جھٹ سے اسے برا نہ کہو، کیونکہ عالم تم سے زیادہ محتاط ہے اور تم سے کم ملامت کا مستحق ہے۔ ابھی دیکھیے قریب میں ایک واقعہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا آیا تھا کہ لوگ کچھ بھی اپنا چینل چلانے کمائی کے لیے کوئی بھی بے پر کی اڑا دیتے ہیں۔ آج کا تو دجالی دور ہے، دجالیات کی بھرمار ہے۔ ایک شادی پڑوس ملک میں ہوئی، اس کی صرف جو ہے استقبالیے پہ اتنا کروڑوں خرچ اور کئی سو کروڑ کی شادی بتایا گیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم شریک ہوئے تھے، اور اس کی اتنی قوت سے وہ جھوٹ بولا گیا کہ یہاں سے فوراً حضرت مولانا سجاد صاحب نے اعلاء کلمت اللہ کی ذمہ داری سمجھ کے ایک بیان ریکارڈ کرایا جذباتی۔ جب وضاحتی بات حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں سے اپنی جو ہے پیش کیا ہے تو حضرت مولانا نے یہ بڑوں کا بڑکپن کی، حضرت مولانا نے فوراً معذرت کیا حضرت مولانا سجاد صاحب کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو یہ بات آئی نا کہ واقعی، اور حضرت نے کہا کہ حضرت مولانا بڑوں کی تربیت کے نتیجے میں میرا تو میدان ہی یہی ہے کہ فلموں میں کام کرنے والوں کے پاس جاتا ہوں اللہ کا دین لے کے۔ ہاں، میں تو وہ بہن بیٹیاں جو کوٹھوں پہ پہنچا دی گئی ہیں ان کے درمیان بھی جاتا ہوں، کہ اللہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ بھیڑ جو لگی ہے کیا بات ہے، کہ بڑی خوبصورت جو ہے رقاصہ اور فحاشہ آئی ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ لوگ امیدوار کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کیا قیمت، اتنی ایک رات کی قیمت ہے۔ کسی دن وہ بھی پہنچے رقم لے کے اور رقم ادا کیا، اس نے کہا جلدی اپنی مراد پوری کرو، انہوں نے کہا میری جو میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ سن لے، اور جو خلوص سے اسے نصیحت کیا اس نے توبہ کیا، پھر اس نے توبہ کیا۔ تو یہ بات ہے، ہمارے خدمت کے مخلص ساتھی وہ تشریف لے جائیں، اللہ ان کے خدمت اور قربانی اور خلوص کے صدقے میں ہم ادھورے اعمال والے لوگوں کے بھی اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ میں کہتا ہوں اسی کتاب میں آئے گا کہ بعض صالحین ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ گناہوں کی جگہ میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے حق میں شفاعت کرتے اور ان کو احاطہ کیے رہتے ہیں کہ کہیں ان پر بلا نازل نہ ہو جائے، اس لیے قبل از تحقیق حالات ان کو فی الفور برا کہنا اچھا نہیں، واللہ اعلم۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور ہم کو تو بڑا پیارا اللہ نے نظام عطا کیا کہ خاموشی سے منہ چھپائے کہیں جانا نہیں ہے۔ دعوت کی مبارک محنت کا اتنا منظم کام ہے کہ مشورے سے طے ہوتا ہے کون ساتھی جائے گا۔
یا کتنا اللہ والوں پر کام حکیمانہ انداز میں اللہ نے کھولا کہ مشورے سے طے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو مال مل جاوے تو ایسا ہے جیسے جنگل میں بھیڑیے کو بکری مل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کل کلام کا حاصل مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آخرت دنیا سے اچھی ہے، اس میں شک کرنا کسی کو مناسب نہیں۔ حاتم اصم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مال کو اپنی ذات کے لیے مفید سمجھتا ہے اس نے گویا مال کو آخرت کے لیے پسند کیا۔ اے دوست، اس کو یاد رکھ اور دعا کر کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے ہم کو عبرت نہ بنائے اور ہمارے عیوب ہمیں دکھلائے، آمین۔ مال پہ بات آئی، حضرت بہت کہتے تھے کہ بھائی اللہ سے عافیت اور اللہ سے برکت والی روزی مانگے۔ بعض مرتبہ محتاجگی جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ ہاں، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ پھر اسی زمانے کے مشائخ میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ اس مال نے ہماری آبرو بچا رکھی ہے، ورنہ یہ فقراء تو ہمیں یہ اغنیاء اور مالدار ہمیں جوتیوں میں رکھتے۔ بے نیاز اس مال نے تو حدیث پاک کی دعا ہے اللہم اعنی دینی بالدنیا وآخرتی بالتقوی، وآخرتی حلال پاکیزہ روزی کا حاصل کرنا یہ مزاج سنت کے خلاف نہیں ہے۔ جہاں آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی چاند چولہے نہ جلنے کی روایات ہیں، وہیں ایک سال کا پیشگی خرچ بھی دینے کی روایات ہیں۔ ہاں، ایک سال پیشگی خرچ دینے کی بھی روایات ہیں کہ آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بس یہ کہ وہ مال کی محبت دل میں نہ آئے، مال کی محبت دل میں نہ آئے کہ اللہ والوں کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا وہ مال جو فلاں ملک سے بحری جہاز شپ اور کشتی میں آ رہا تھا وہ ڈوب گئی۔ آپ نے کس کا واقعہ ہے؟ تو کیا کہا حضرت پیران پیر نے؟ کیا کہا؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہا۔ حضرت نے بہت سنایا یہ واقعہ، تو امتحان بھی ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ پھر بعد میں اطلاع آئی کہ حضرت وہ اطلاع غلط تھی، کسی اور جہاز کے بارے میں تھی، آپ کا مال سلامت ہے۔ حضرت پھر کچھ دیر رکے، پھر کہا الحمدللہ۔ تو حضرت سے پوچھا، حضرت ایک ہی جملہ حکمت کیا؟ حضرت نے بتایا کہ میں نے اپنے دل پہ غور کیا، اس میں اللہ کی ذات سے جو رضا بالقدر والی کیفیت ہے اس میں کوئی کیفیت اور فرق نہیں پایا، اسی لیے میں نے الحمدللہ اس نعمت پہ، نہ مال کے ملنے پہ الحمدللہ، نہ مال کے جانے پہ الحمدللہ، دل کی کیفیت کے سلامت رہنے پہ الحمدللہ کہا۔ بھائی ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے برکت والی روزی مانگنا ہے، دوسرے اپنے حلقے میں جہاں تک ہماری جو ہے محنت اور کوشش سے یہ ماحول بن سکتا ہے کہ اپنے کام کرنے والے دینی بھائیوں کی آڑے وقت میں معاونت ہو سکے، کہ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت سی برائیوں سے یہ روک دیتی ہے کہ تنخواہ اتنی نہیں دی جا رہی ہے، پھر جو کاد الفقر ان یکون کفرا، اس کے مقدمات میں کہ سفیر پھر خیانت کر رہا ہے۔ کالینہ مسجد میں ایک صاحب کئی دن نماز کے بعد دکھائی دیے کہ اعلان کرتے بیٹھ جاتے، پھر بغیر اعلان کے بیٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا عادت تو یہ ہے نہیں مسلسل ایک مسجد میں سفیر صاحب بیٹھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ کئی دن مسلسل ہماری مسجد میں دکھ رہے ہیں، ذرا فلاں وقت نمازوں کے بعد جو آپ بیٹھے ہیں اس کے بعد جو چندہ مجموعی ہوا اس کی رسید دکھا دیں۔ تو اب گھبرا گئے، سٹپٹا گئے کہ اب کیسے دکھائیں، رسید بک میں ایک بھی نہیں مل رہی ہے۔ ہاں، بینک کی وہ سلپ مل رہی ہے جس سے
بھر کے پیسہ بھیجا جاتا ہے، اور بھری بھی ہے اپنے گاؤں کے نام کی، اپنے گاؤں کے نام کی۔ اللہ کی پکڑ یہ بہت زیادہ جو آ رہی ہے کہ آخر جو سال ہوتا ہے اس میں سفرا اور مدرسے کی مالی حالت یہ ہوتی ہے، خزانہ ختم ہوتا ہے، اب سفرا کو بھیج دیا جاتا ہے کہ بس وصول کرو، استعمال کرو، خرچ کرو۔ عالم صاحب، جانکار صاحب، ذمہ دار صاحب، ایک عمومی وبا اور بلا ہے۔ تو نہضت کی وہی بات، نرمی، محبت، شفقت سے، جہاں اپنا بس اور اختیار ہو، جہاں اپنا بس اور اختیار ہو، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے برا سمجھا جائے اس کو۔ جب یہاں راجستھان میں سیمینار تھا، دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا میں فقہی سیمینار، تو راجستھان کے تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار ملے، بغل کی کرسی میں ساتھ تھے، کہنے لگے آیا تو دیکھا مدرسے میں لائٹ چوری کی استعمال ہو رہی، اور مالی اعتبار سے بڑا صاف ستھرا نظام نہیں تھا۔ استاد گرامی حضرت مولانا سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، نائب محتمم دارالعلوم، حضرت یہ حال ہے، کیا کروں؟ حضرت نے کہا اپنا کام دیانت داری سے کرتے رہو، ابھی وہیں رہو، کہ اللہ والوں کے نظر میں سارے حالات، پھر یہاں قادیانیت کے خلاف اللہ نے بڑا کام لیا اور حالات بھی قابو میں آ گئے۔ تو سدھار کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کے نرم گرم حالات سے واقفیت رکھنی چاہیے۔ ان کا ہم نے ہاتھ نہیں بٹایا، تعاون نہیں کیا۔ تو ابھی یاسر ندیم صاحب نے وہ جو ہے خبر اور نیوز جو ہے اطلاع اس کو ارسال کیا تھا کہ فلاں ملک میں اتنے علماء ارتداد کا شکار ہو گئے۔ کیا علماء صرف رسمی نصاب سے گزار کر اگر تربیت نہ کرتے ہوئے کچھ پڑھا دیا جائے گا تو پھر یہ برا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کے امتحان کے دور میں ایک طالب علم کی لاش ملی ہے کہ امتحان حال میں نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے، کچھ نوٹ ووٹ لے گئے تھے، اساتذہ نے اٹھا دیا، پھر غائب ہو گئے اور نہر میں یا کس جگہ ان کی لاش ملی۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، دن بڑے تیزی سے خراب آتے جا رہے ہیں، تو فکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، کوشش بھی کرنا ہے، اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، اللہ والوں سے، اور دینی محنت کی قدر کرنا ہے۔ ہلکی بات، ہلکے بول، جو یہ بڑا آسان ہو گیا ہے گروپ میں کچھ بھی بک دینا، جو دیکھو کوئی کر کچھ نہیں رہا ہے، روزانہ کی تلاوت کا پتہ نہیں، تسبیح کا پتہ نہیں، آج کوئی خیر کا کام نہیں ہوا وہ بھی جماعت کے خلاف کچھ نہ کچھ لکھ دے گا، کہ اس محنت نے آج ایک دن میں نہ جانے کتنے بے نمازیوں کو نماز کی توفیق بخشا ہوگا، کتنے شرابیوں سے شراب سے توبہ کرائی ہوگی، کتنے جواریوں سے جو ملکوں میں عالم میں، اور ہم بیٹھے کچھ بھی بک دے رہے ہیں۔ بھائی جو بڑوں کا کام ہے وہ کریں، جو علمی جو ہے اختلافات ہیں وہ بڑے کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں۔ پھر دیکھو تو کبھی صبح و شام ایک نئے رنگی ہیں، جمعیت کے خلاف کوئی بیٹھے جو ہیں، اور کوئی ہے پرسنل لا کے خلاف، کوئی صاحب ہے ان کو یہی خرافات سوچتی ہے، کبھی دارالعلوم کے خلاف کھلا خط آتا ہے، کبھی حضرت مولانا رابع صاحب کے خلاف کھلا خط آتا ہے، کبھی کسی مزار پہ کوئی رنگین پگڑی باندھے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کسی روافظ کی گود میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور نظر اپنے آپ پہ رکھ کے بڑوں کی رائے کے مطابق کوئی بات آئے، سب سے آسان یہ ہے کہ بڑوں سے پوچھ لیا جائے، اس سے راستہ آسان ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ 3 بار قل هو اللہ شریف کم سے کم ہم سب پڑھ لیں۔ آج ہی ہمارے ساتھی کا جو حادثے میں انتقال ہوا ہے ان کو اور ساری امت کو بخش دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
5 منٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں 5 منٹ ابھی ہے. میرے بزرگوں، یہ 5 منٹ روزانہ ہمارے ماں باپ، ازواج اولاد، متعلقین مریدین اور کتنے لوگ ہیں جو اس کا پابندی نہیں کرتے ہیں. تو ہم لوگ جہاں بھی رہتے ہیں اتنی پابندی تو کر لیں. کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے چلے گئے، اب ان کو کوئی کرنے والا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے کہ کئی منٹ 5 منٹ روزانہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنے کی عادت ڈالیے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون نہیں کرے گا؟ وہاں تو بہت بات اٹھاتی، ہوشیار لوگ ہیں. اچھا کون کون کرے گا یہ بتا دو. چلو اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ آخرت والے اعمال کی سب کو توفیق عطا فرمائیں. امت جہاں بے بس بے کس ہے، پریشان حال ہے، کوئی کرنے والا بھی نہیں، پوچھنے والا بھی نہیں ہے، پڑھ پڑھ کے سال ثواب سب کو کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ہاں مختار صاحب دعا پڑھ دیں 7 بار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.